حالیہ سیلاب کی وجہ سے اگر دیکھا جائے پلوامہ میں جو میوہ صنعت ہے کافی تباہی کا شکار ہوا ہے، خاص کر اس وقت جو کئی باغات زیر آب آ گئے اور آج بھی ہارویسٹنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک ان میں کیچڑ ہے یا کافی تباہی ہوئے ان سیب کے باغات میں، یا باقی بھی جو اس سیلاب سے تباہی ہوئی ہے پلوامہ میں۔ تو اس حوالے سے ہمارے سے بات کرنے کے لیے ایم ایل اے راجپورہ ہے غلام الدین میر صاحب، تو ان سے جانیں گے۔ میر صاحب، پہلا سوال ہمارے سے یہ ہے کہ جو اس وقت سیلاب آیا تو سیلاب نے کئی میوہ باغات کا رخ کر دیا، اس کی وجہ سے آج ہارویسٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی ہے سیب کی، اور سیب لدے جو اس وقت باغات ہے ان میں کافی نقصان ہوئے، تو اس کو کیا ان کو معاوضہ ملنا چاہیے یا اس میں آپ نے کوئی پہل کی ہے معاوضہ؟ دیکھیے، جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر اگر یہاں کوئی سیکٹر ہوا ہے وہ ہارٹیکلچر سیکٹر ہوا ہے، کیونکہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں پہلے تو جو ندی نالوں کے کناروں پر زمین تھی، ہمارے نالے رومشی پر گوسو میں 12 کنال زمین اکٹھے اس نے اپنے پانی کے بہاؤ نے اپنے ساتھ لے لیا ہے، اور 200-250 درخت سیب کے جن کے اوپر سیب لگے ہوئے تھے ان کو بھی پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اسی طرح کئی باغات ایسے بھی ہیں جہاں پانی وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہے، اور اتنا ہی نہیں، آج بھی اگر دیکھو گے کہ مجھے آج صبح ہی کچھ لوگ فارمرز یہاں آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، وہ کہہ رہے تھے گران اتنے سیب درختوں سے گر رہے ہیں اس وقت بارشوں کی وجہ سے کہ یہ لگتا ہے کہ اگر 5-10 دن ایسے ہی چلتا رہا تو درخت پر کوئی سیب رہے گا ہی نہیں، وہ نیچے گرے گا۔ یہ تو ایک تو میں اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس حکومت، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر آنریبل چیف منسٹر عمر صاحب وہ خود گھوم رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، باغوں میں بھی جا رہے ہیں، ان ندیوں کے دریاؤں کے کناروں پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان گھروں میں بھی جا رہے ہیں جہاں جو سیلاب سے متاثر ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ میری آپ کی چینل کی وساطت سے خود بھی میں اسے بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ پلوامہ کا بھی دورہ کرے، یہاں پامپور جائے، یہاں جو پلوامہ کانسٹیچوئنسی ہے وہاں جائے، راجپورہ جائے، تاکہ دیکھے کہ آن سپاٹ کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا تخمینہ لگانے کی احکامات صادر کرے اور معاوضہ دینے کی اس میں شروعات کرے۔ اور دوسری بات، جو یہ ندی نالے ہیں جن میں یہ طغیانی کی معمولی بارش 1-2 دن بارش پڑنے کی وجہ سے اس طریقے سے طغیانی آئی ہے، اس کی صاف وجہ ہے کہ جو الیگل مائننگ ہوئی ہے، دریاؤں نے رخ اپنا تبدیل کیا ہے۔ اگر آپ رومشی نالہ لے لو گے، رومشی نالہ جہاں سے گزرتا تھا آج تو وہاں تو اس نے رخ ہی تبدیل کیا ہے۔ اگر آپ رمبی آرا کو لے لو گے، رخ ہی تبدیل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہی جو الیگل مائننگ ہوئی ہے، میں اسی لیے چلاتا آ رہا ہوں پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے کہ الیگل مائننگ بند ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ جائیں گے ندی نالوں کے کناروں پر، ہم ایک لے مین کے حصے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس میں ڈریجنگ کرنی چاہیے، تاکہ ہم آنے والے جو دن ہے، جو آنے والا خدا نخواستہ اگر کہیں اور بارشیں ہوئی، سیلاب آ گئے، تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس وقت جو نقصان ہوا ہے، چاہے میوہ باغات میں ہوا، خاص کر میوہ باغات میں ہوا، دھان کی فصلوں میں نقصان ہوا ہے، یا کئی مکانات میں بھی ہو گیا ہے۔ اور یہاں اگر آپ دیکھو گے ہمارے جو 2 پل ہے یہاں، بڑے پل جن پر کروڑوں روپے کا خرچہ آیا جب ہم نے وہ بنایا، ایک بھائی بک کا پل ہے، ایک سونبجر کا پل ہے، دونوں گرنے کو تیار ہے۔ اگر معمولی پانی اور آیا تو وہ گر جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، اور پھر ان کو دوبارہ بنانا یہ کتنا ٹائم لگے گا، 10 سال، 4 سال، 8 سال لگے گا ان کو بنانے میں۔ اس وقت حکومت لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ لگی ہوئی ہے تخمینہ کرنے کے لیے، نقصان جہاں بھی ہوا ہے اس کا تخمینہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کو معاوضہ دیں گے جن کو نقصان ہوا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں، ہم یہی کوشش کریں کہ 2014 میں سب سے بڑا سیلاب یہاں آیا تھا، تب سے آج تک یہ جو ہمیں اس وقت جو اربوں روپے آئے سینٹرل گورنمنٹ سے، ان جو دریاؤں کے کناروں پر جو باندھ ٹوٹے ہوئے تھے ان کو بنانے کے لیے، یا ہمیں کچھ فلڈ چینلز دوسرے بنانے تھے، تاکہ دریائے جہلم میں جب پانی چڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم کہاں لے جا سکتے ہیں اس وقت، لیکن وہ پیسہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا، کن کے جیبوں میں اس وقت گیا ہے۔ کہیں کوئی باندھ بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھو گے کہ جہلم کے کنارے اگر آپ مارول جاؤ گے، قدرمو جاؤ گے، تو اس کو اسی وقت پھر مٹی لانی پڑی، ان کو وہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ باندھ، اس کو بنانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیسے آئے تھے وہ سیدھے طریقے سے خرچ نہیں ہوئے، وہ اچھی طریقے سے خرچ نہیں ہوئے۔ اگر وہ خرچ کیے گئے ہوتے اچھے طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے، تو آج تو معمولی بارش سے ہمارا سری نگر، لال چوک یا راج باغ اس میں پانی نہیں چڑھتا۔ میر صاحب، ایک اور مسئلہ یہاں پر خاص کر میوہ صنعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پچھلے کئی روز سے بند پڑی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو میوہ کاشتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔
تو کیا اس کے لیے کچھ متبادل ہونا چاہیے تاکہ یہ نقصان کا جو ہے یہ دیکھیے کافی نقصان ہوا اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلے چونکہ ہم تو جب مارچ آتا ہے تو ہم قرضہ اٹھا کر لے آتے ہیں بینکوں سے KCC لون کی صورت میں, یا جو دوا پاشی کرنی ہوتی ہے وہ دکانداروں سے ایسے ہی ادھار میں لے آتے ہیں, اور سیب کے فصل جو باغات میں وہ چھڑکتے ہیں اور کھاد ڈالتے ہیں, باقی چیزیں اس کے لیے باغ کے لیے کرتے ہیں. نظر یہی ہوتی ہے کہ جب اترائی ہوگی تو ہم ایک تو ایک قرضہ ہم واپس کر سکتے ہیں, دوسرا ہم اپنے اہل و عیال کو پال سکتے ہیں سال بھر. لیکن اس سال تو اب سب سے پہلے یہ جو بارشیں ہوئی اس سے نقصان ہوا, ہمارے سیبوں کو کافی نقصان ہوا حد سے زیادہ. اور جو اترائی ہوئی تھی آج تک ہائی ڈینسٹی کی, سڑک بند ہونے کی وجہ سے, نیشنل ہائی وے بند ہو جانے کی وجہ سے ابھی تک گاڑیاں بند پڑی ہوئی ہیں نیشنل ہائی وے پر. اور یہاں جو ہمارا دوسرا روڈ ہے مغل روڈ ہے, وہاں سے گاڑیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان لوڈ بردار گاڑیوں کو اس طرح چھوڑا نہیں جاتا ہے وہاں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اقتصادی حالات تباہ ہونے والی ہے. ہماری اقتصادیات جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اسی ہارٹیکلچر پر. اگر یہ سیب کل اتریں گے نہیں, اگر یہ منڈی میں نہیں پہنچیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ کشمیر میں پھر کافی نقصان ہوگا, لوگوں کو کافی نقصانات ہو جائیں گے, اور ان کو پھر وہ بینک کا لون جو انہوں نے اٹھایا وہ اس کو بھی ادا کرنا ان کے لیے مشکل بن جائے گا. میری گزارش ہے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ سے, اس اپنی نیشنل کانفرنس کی حکومت سے یہاں سب سے پہلے توجہ اس وقت دیا جائے تاکہ یہ نیشنل ہائی وے ریسٹور ہو جائے, کیونکہ سیب کی اترائی کرنی ہے. سیب اس وقت گر رہے ہیں باغوں میں, کافی نقصان ہو رہا ہے, ان کی اترائی کرنی ہے, اور اس کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے سڑک کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا ہمیں متبادل روڈ, یہ جو مغل روڈ ہے اس کو بھی ان کے لیے ٹرکوں کے لیے اور بڑی گاڑیوں کے لیے تیار کرنا ہے, تاکہ اگر یہ روڈ بند ہو جائے, ابھی لگتا نہیں ہے کہ یہ کئی دنوں کے کب کھلے گا کیا کھلے گا, معمولی بارش ہوتی ہے 10 دن 15 دن روڈ بند ہو جاتا ہے. کوئی متبادل تو ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا یہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, تاکہ یہ جو ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کی ریاست کو, خاص کر کشمیر کے یہاں جو ہارٹیکلچر کو جو نقصان ہوتا ہے, اگر ہمیں یہ روکنا ہے تو ہمیں متبادل دیکھنا ہے, چاہے ریل کی شکل میں چاہے یا مغل روڈ کی شکل میں, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور ان راستوں کو کھولنا پڑے گا. شکریہ. ہم سے بات کریں تو یہ تھے MLA راجپورہ غلام الدین میر صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سیلاب سے نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جائے گا. ساتھ ساتھ میں سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند ہونے سے جو نقصان ہوا ہے کاشتکاروں کو ہو رہا ہے, تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سڑک بند ہونے کی وجہ سے, نیشنل ہائی وے بند ہو جانے کی وجہ سے ابھی تک گاڑیاں بند پڑی ہوئی ہیں نیشنل ہائی وے پر. اور یہاں جو ہمارا دوسرا روڈ ہے مغل روڈ ہے, وہاں سے گاڑیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان لوڈ بردار گاڑیوں کو اس طرح چھوڑا نہیں جاتا ہے وہاں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اقتصادی حالات تباہ ہونے والی ہے. ہماری اقتصادیات جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اسی ہارٹیکلچر پر. اگر یہ سیب کل اتریں گے نہیں, اگر یہ منڈی میں نہیں پہنچیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ کشمیر میں پھر کافی نقصان ہوگا, لوگوں کو کافی نقصانات ہو جائیں گے, اور ان کو پھر وہ بینک کا لون جو انہوں نے اٹھایا وہ اس کو بھی ادا کرنا ان کے لیے مشکل بن جائے گا. میری گزارش ہے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ سے, اس اپنی نیشنل کانفرنس کی حکومت سے یہاں سب سے پہلے توجہ اس وقت دیا جائے تاکہ یہ نیشنل ہائی وے ریسٹور ہو جائے, کیونکہ سیب کی اترائی کرنی ہے. سیب اس وقت گر رہے ہیں باغوں میں, کافی نقصان ہو رہا ہے, ان کی اترائی کرنی ہے, اور اس کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے سڑک کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا ہمیں متبادل روڈ, یہ جو مغل روڈ ہے اس کو بھی ان کے لیے ٹرکوں کے لیے اور بڑی گاڑیوں کے لیے تیار کرنا ہے, تاکہ اگر یہ روڈ بند ہو جائے, ابھی لگتا نہیں ہے کہ یہ کئی دنوں کے کب کھلے گا کیا کھلے گا, معمولی بارش ہوتی ہے 10 دن 15 دن روڈ بند ہو جاتا ہے. کوئی متبادل تو ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا یہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, تاکہ یہ جو ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کی ریاست کو, خاص کر کشمیر کے یہاں جو ہارٹیکلچر کو جو نقصان ہوتا ہے, اگر ہمیں یہ روکنا ہے تو ہمیں متبادل دیکھنا ہے, چاہے ریل کی شکل میں چاہے یا مغل روڈ کی شکل میں, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور ان راستوں کو کھولنا پڑے گا. شکریہ. ہم سے بات کریں تو یہ تھے MLA راجپورہ غلام الدین میر صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سیلاب سے نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جائے گا. ساتھ ساتھ میں سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند ہونے سے جو نقصان ہوا ہے کاشتکاروں کو ہو رہا ہے, تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بلال خان, نیوز 18 پلوامہ.